اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ 7 سفر آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے مسرت اور شادمانی کا دن ہے، کیونکہ ایام سوگ ہیں۔ سوگ کی وجہ سے ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جشن نہیں منایا جاتا، لیکن علم میں ہونا، گھر میں ہلکی پھلکی مولا کی ولادت کی خوشی میں کرنا ترجیح عزاداری کو ہے۔ اہل بیت نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو اپنی خوشیوں پر ترجیح دی ہے، تو اس وجہ سے خوشی نہ منائیں بھلے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 7 سفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے، جسے کائنات باب الحوائج یعنی حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ کہتی ہے۔ آئیے آج کے دن تاریخ کے اس نورانی سفر پر چلتے ہیں۔ ناظرین، 7 سفر 128 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ابوا کے مقام پر، جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ کا مزار اقدس ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اور جناب حمیدہ خاتون کے گھر اس معصوم بچے کی ولادت ہوئی، جس نے آگے چل کر امت مسلمہ کی کشتی کو علم اور زہد کا سائل عطا کرنا تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب اس کی ولادت ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اصحاب کو دعوت طعام دی اور فرمایا، اللہ نے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو میری نسل کا سب سے بہترین انسان ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا، اور آپ کی القابات میں الکاظم غصہ پی جانے والا اور العبد الصالح خدا کا نیک بندہ سب سے نمایاں ہے۔ اہل سنت کے جلیل القدر محدثین جیسا کہ خطیب بغدادی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ بغداد کے لوگ جب بھی کسی سخت مشکل میں ہوتے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر انور پر جا کر توسل کرتے اور ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی۔ واہ ہے خداوند عالم، باب الحوائج کی ولادت کے صدقے میں تمام مومنین، تمام مسلمانوں کی مشکلات دور فرما اور ان کے لیے آسانیاں مہیا فرما، ان کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔